نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس کی توفیق خاص، لطف و کرم اور احسان عظیم کے طفیل اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم اس قابل ہوئے کہ اپنے شیخ، اپنے مرشد، اپنے مربی حضور سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی کی توجہات، تعلیمات اور عنایات کے طفیل آج ہم منہاج پبلیکیشن برودا گجرات انڈیا میں تعمیر کردہ ایک نہایتی دلکش اور خوبصورت مرکز، جسے منہاج پبلیکیشن کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، کا افتتاح کر رہے ہیں۔ میرے علم میں آیا ہے کہ یہ عمارت 2000 اسکوائر فیٹ پر بنائی گئی ہے اور منہاج پبلیکیشن گجرات برودا کی ایک بہت عظیم الشان کاوش ہے، جس کا افتتاح اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدظل العالی کی توجہات کے طفیل آج آپ فزیکلی اور میں آن لائن گفتگو کے ذریعے سے آپ کے ساتھ شریک ہوں اور اس سعادت، اس خیر، اس برکت اور اس خدمت کے کام میں شریک ہیں، جس کا صحرا یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہمارے نہایتی محترم و محتشم اور پورے انڈیا کی ایک شان اور ایک عظیم نام اور حضور شیخ الاسلام کی توجہات سے پلنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے غلام اور اس مشن کے خادم ڈائریکٹر سید ناد علی صاحب کے سر پر ہے۔ میں اس موقع پر ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں جو اس عظیم کاوش میں شانہ بشانہ ان کا ساتھ دیتے رہے اور منہاج پبلیکیشن کے اس پروجیکٹ کو تکمیل تک پہنچانے میں کوشاں رہے، اپنا دن اور رات ایک کرتے رہے اور خون پسینہ اس میں صرف کرتے رہے، اور اس کا نتیجہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج سب دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر میں تحریک منہاج القرآن انڈیا کے چیف کوآرڈینیٹر محترم اسد نعیم صاحب کو بھی مبارک دیتا ہوں، جن کی سرپرستی میں تحریک منہاج القرآن انڈیا میں پبلیکیشن کا اور کتاب اور خطاب
اور تعلیم و تدریس کا یہ پروسیس جاری ہے، اس کا جال پھیل رہا ہے، اور مختلف اسٹیٹس میں، مختلف شہروں میں یہ تسلسل اللہ کی توفیق سے بڑی تیزی سے جاری بھی ہے، اور ایک خوبصورت باغ کی طرح مہکتا ہوا ہر اسٹیٹ میں نظر آ رہا ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ محترم توصیف شیخ صاحب کو بھی مبارکباد ہے، اور محمد شیراز رضوی صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کی کاوشیں اس پروجیکٹ میں شامل ہیں، اور یقیناً آج کے اس خوبصورت افتتاح کے موقع پر جتنے علماء، جتنے فضلاء، جتنے خطباء، جتنے واعظین، مدرسین، معلمین اور معززین اور مختلف طبقہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والی شخصیات شریک ہیں، اور وہ تمام رفقاء، وہ تمام وابستگان، وہ تمام عہدیداران، اور وہ اس مشن کی خاطر اپنا دن رات ایک کرنے والے ہر شخص، بھائی اور بہن، جن کی کاوش اس پروجیکٹ میں شامل رہی، شامل ہے، اور انشاءاللہ تعالی شامل رہے گی، میں انہیں بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنی طرف سے، اور بالخصوص حضور سیدی مربی و مرشدی شیخ الاسلام مدظر العالی کی طرف سے، اور ان کی طرف سے دعائیں پہنچاتا ہوں، ان کی توجہات پہنچاتا ہوں، اور ان کا پیار بھرا، محبت بھرا پیغام آپ سب کو پہنچا رہا ہوں۔ ان کی مسرت اور ان کی خوشی سے معمور یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ان کی توجہات اسی طرح شامل حال رہیں، اور یہ پروجیکٹ جس عزم سے، جس ارادے سے، جس مقصد کی خاطر آپ نے شروع کیا ہے، اللہ رب العزت ہندوستان کی گلی گلی، نگر نگر اور انگ انگ اس کی خوشبوؤں سے مہکا دے، پر نور بنا دے، منور فرما دے، اور اس کے فیوزات سے، اس کی عنایات سے اور اس کے کرم سے ہر شخص اپنے دل میں اس کیف و سرور کو محسوس کرنے لگ جائے، اور پورے ہندوستان میں رہنے والے افراد اس کی برکات اور اس کی حسنات کو محسوس کرنا شروع کر دیں۔ میں اس کے بعد یہ بات ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے علم میں لایا گیا کہ محترم ناد علی صاحب کی ٹیم نے صرف منہاج پبلیکیشن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، یہ ایک تناول درخت کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور اس پر نظر آنے والے پھول اور پھل استفادہ کرنے والوں کے لیے خیر، برکت اور سعادت کا باعث بن رہے ہیں۔ یہ بات باعث مبارکباد ہے کہ اب تک منہاج پبلیکیشن کے پلیٹ فارم سے جو سید ناد علی صاحب کی سرپرستی میں ان کی ٹیم کی کاوشوں کے نتیجے میں جو پروڈکٹ اب تک منظر عام پر آئی ہے، جس سے اہل علم و دانش اپنی تشنگی، اپنی پیاس اور اپنی بھوک بجھا رہے ہیں، جس سے لوگ اپنے سینوں میں اللہ رب العزت کی محبت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی غلامی کا نور
منتقل کر رہے ہیں، جس سے بدعقیدگی چھٹتی جا رہی ہے، جس سے انتہا پسندی کے بادل چھٹتے جا رہے ہیں، جس سے معاشرے میں امن، پیار، محبت اور آشتی پیدا ہو رہی ہے، جس سے دوریاں ختم ہو رہی ہیں، جس سے قربت کے پھل بانٹے جا رہے ہیں۔ یہ وہ شیریں ہے، یہ وہ مٹھاس ہے جو حضور شیخ الاسلام کی زبان اور لسان، خطاب اور کلام اور ابلاغ کے ذریعے سے ہر کانوں میں رس گھولتی جا رہی ہے اور دلوں کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے بھانبر مچاتی جا رہی ہے، اور لوگوں کے جبینوں میں سجدہ ریزیوں کے نشان عطا کرتی جا رہی ہے، اور لوگوں کے اندر اس لا علمی کے اس اندھیروں کو ختم کر کے علم کے نور، علم کے اجالے سے ان تاریکیوں کو ختم کرتی جا رہی ہے۔ اس میں اب تک جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق 200 کتب اردو میں شائع ہو چکی ہیں، اور 65 سے زیادہ کتب ہندی زبان میں شائع ہو چکی ہیں، اور 42 سے زائد کتب انگلش زبان میں پرنٹ ہو کر منظر عام تک عوام کے ہاتھوں میں پہنچ چکی ہیں، اور حضور شیخ الاسلام کے خوبصورت اور دلکش ترجمہ عرفان القرآن کا ایک سمندر لوگوں کو اپنی آغوش میں لیتا جا رہا ہے، اور اپنے فیوزات، اپنے انوار اور اللہ رب العزت کی عطا کردہ تجلیات سے اس ظلم کے گھٹا ٹوپ اندھیرے کو ہٹاتا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو ترجمہ عرفان القرآن 7500 کی تعداد میں اب تک اس منہاج پبلیکیشن ہاؤس انڈیا کے تحت ہندی زبان میں چھپ چکا ہے، اور مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے، میں اس پر بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ 6 دفعہ اس کی اشاعت ہو چکی ہے۔ اسی طرح 4500 کاپیز اردو زبان میں چھپ چکی ہے، اور اس کی پرنٹنگ بھی 4 مرتبہ ہو چکی ہے، اس پر بھی بہت مبارک ہو۔ پھر 4000 کاپیز انگلش زبان میں چھپ کر تقسیم ہو چکی ہیں اور لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچ چکی ہیں، اور لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، اس پر بھی میں مبارکباد دیتا ہوں۔ اور 500 کاپیز کشمیری زبان میں چھپ کر شائع ہو چکی ہیں، اس پر بھی میں مبارک دیتا ہوں۔ پھر مجھے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گجراتی اور بنگالی زبان کا ترجمہ بھی تکمیل کے آخری مراحل تک پہنچ چکا ہے، اور بہت جلد چھپ کر آپ کے ہاتھوں میں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میں اس پر بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے محترم سید نادر علی صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام پہنچا ہے کہ ایک عظیم کاوش، ایک اور کام جو خدمت انسانیت کے باب میں رقم ہو رہا ہے، وہ اطعام الطعام کی ایک نیکی ہے، ایک خیر کا کام ہے، اور لوگوں کو اپنے قریب اور اپنی فکر، اپنے مشن، اپنے جذبے اور اپنے قائد کی قربت اور محبت تک لانے کے لیے ایک اور ذریعہ اطعام الطعام کا ہے۔ اللہ رب العزت کے بندوں کی خدمت کرنا، اس سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں ہوتی۔ تو بتایا گیا ہے کسی بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر ایک لنگر خانہ قائم کیا گیا ہے، جس میں 600 افراد روزانہ صرف 10 روپے کے عوض لنچ اور ڈنر کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک عظیم کار خیر ہے، بہت اچھی کاوش ہے۔ اللہ رب العزت اس طرح کی کاوشیں ہمیں انسانیت کے لیے، ہمیں دکھی انسانیت کے لیے، بلکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، ترستے ہوئے محروم لوگوں کو
اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے قریب لانے کے لیے ایسے دروازے بھی کھولنے چاہیے۔ میں اس پر بھی بہت مبارک دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کی پوری ٹیم کی کاوشیں قبول فرمائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ منہاج پبلیکیشن انڈیا نے کتاب اور خطاب کا ایک ایسا پروگرام جاری کیا ہے اور اس کے سلسلے کا آغاز کر دیا ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ کتاب اور خطاب کو ڈیجیٹائز بھی کیا ہے، اور ڈیجیٹل شکل میں بھی خطاب کو لنکس کی شکل میں وہ تیزی سے شیئر کرتے جا رہے ہیں، تاکہ لوگ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے موبائل اور اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے سنگل لنک پر کلک کریں تو حضور شیخ الاسلام کا خطاب سننے لگ جائیں اور اس سے استفادہ کریں اور اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں۔ اس پر میں عرض کروں گا کہ اس وقت دور بدل گیا ہے۔ ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو جتنا استعمال کرتے چلے جائیں گے، بروئے کار لائیں گے، اس سے استفادہ کریں گے، اس سے مستفید اور مستنیر ہوتے چلے جائیں گے، میں سمجھوں گا کہ یہ فاصلے سمٹتے چلے جائیں گے۔ آج ٹیکنالوجی بدل گئی، آج لوگوں کے تقاضے بدل گئے۔ پیپل ڈونٹ ہیو مچ ٹائم فار ریڈنگ big bulky books, but they do have a time to go through some beautiful lectures۔ اگر ہم ان کے کانوں تک حضور شیخ الاسلام کی رس گھولتی ہوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و مستی سے معمور، اور صحابہ کرام کے ادب سے معمور، اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ کی محبت اور مودت سے معمور، اور اولیاء کرام کی محبت سے سرشار اس کلام کو پہنچانا شروع کر دیں گے، تو یہ فاصلے چھٹ جائیں گے، یہ دوریاں ختم ہو جائیں گی، یہ آپ کا معاشرہ بھی پیار اور محبت، امن اور آشتی کا گہوارہ بن جائے گا، اور ہمارا معاشرہ بھی پیار، محبت اور قربت کا آئینہ دار بنتا چلا جائے گا۔ بات اتنی ہے کہ پیار بھری آواز اپنے شیخ کی، حضور شیخ الاسلام کی آواز پہنچانے کا جتنا بھی اہتمام کرتے چلے جائیں وہ کم ہے۔ میں اس پر بھی بہت مبارک دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت جو بوٹا یہاں پر لگایا گیا ہے، میں اس پر ایک بار پھر جو محترم نادے علی صاحب اور ساتھ ساتھ محترم اسد نعیم صاحب جو چیف کوآرڈینیٹر ہیں منہاج القرآن انڈیا کے، ان کی پوری ٹیم کو، جیسے مجھے ریسنٹلی بتایا گیا کہ ہر اسٹیٹ پر اسی طرح کے مراکز، لرننگ سینٹرز اور ای لرننگ سینٹرز کا قیام وجود میں آ رہا ہے۔ ہر جگہ یہی بہاریں نظر آ رہی ہیں، یہی فکر پھیلتی جا رہی ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی آواز کو پہنچانے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ جو لرننگ ڈیفیکلٹیز ہیں، وہ جو اس کے لیے راہ میں بیریئرز ہیں، انہیں ختم کیا جا رہا ہے۔ ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ان کے اندر ماڈرن کیپیبلٹیز اور علم اور تعلیم کے ذریعے سے جو کمی ہے وہ پوری کی جا رہی ہے، ان کو کیپیبل بنایا جا رہا ہے، انہیں ماڈرن دعات بنایا جا رہا ہے، ان کو اس معاشرے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حامل اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبین کے ساتھ رکھوالا بنایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے، ان کے ساتھ پیوست کیا جا رہا ہے، اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے سے لوگوں تک اس کا ابلاغ کرنے کا طریقہ کار سکھایا جا رہا ہے۔ میں اس پر بھی انہیں مبارک دیتا ہوں، پوری ٹیم کو مبارک دیتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ سید نادے علی صاحب نے جو ذکر کیا، محترم قاضی فیض الاسلام صاحب کو بالخصوص اس کا اظہار کیا کہ اگر اس کا بھی ذکر ہو جائے، یہ ان کی محبت بڑا ایک کام ہے جو انہوں نے تبرکات کا ایک کارنر قائم کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی محبت میں اور اضافہ فرمائے۔ حضور شیخ الاسلام کے تبرکات کو جمع کیا ہے۔ جس طرح کے بھی کام ہوں جس میں محبت جھلکتی ہو، ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ محبت ایک ایسا سودا ہے، ایک ایسا ٹول ہے
ایک ایسا ویپن ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ اگر محبت نہیں ہوگی تو پیغام سمجھ نہیں آئے گا، تو پیغام کو سمجھنے سے پہلے اس مشن سے محبت کرنا ہوگی، اس مصطفی مشن کو سمجھنا ہوگا، اس منہاج القرآن کی مختلف جہات کو سمجھنا ہوگا، اس کی فکر کو، اس کے مقاصد کو سمجھنا ہوگا، اور پھر اس کے ذریعے سے جو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو آج اس کے ذریعے سے مل رہا ہے، پہنچایا جا رہا ہے، جو سودا ان تک پہنچایا جا رہا ہے، اس سودے کو سمجھنے کے لیے عشق کا سودا خریدنا ہوگا۔ میں اس پر بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور آخر میں ایک بات کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو عظیم معروف خطبہ تھا جو حج کے موقع پر آپ نے ادا کیا، اور اس طویل حدیث شریف جس کی ڈیٹیل میں میرا جانا مقصود نہیں ہے، اس میں سے صرف ایک حصہ جو آج کی اس مناسبت سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اسے بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور نسائی میں اور السنن الکبریٰ میں نقل کیا گیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا خطبہ ادا فرما دیا، اور جو کچھ صحابہ کرام کو جو قربانی کے اس دن یوم النحر جو آپ فرمانا چاہتے تھے اس کا ابلاغ فرما دیا، جو پہنچانا چاہتے تھے وہ پہنچا دیا، پھر آخر میں آپ نے ایک تاریخی جملہ ادا فرمایا، اس کو انشور فرمایا، اور آپ نے فرمایا لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ الْغَائِبَ أَنْ يَكُونَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنَ الشَّاهِدِ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابیو، تم میں سے جو شخص آج میری اس مجلس میں، میرے اس خطبے میں، اس اجتماع میں، اس جمع غفیر میں موجود ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، ہر وہ شخص جو اس مجلس میں موجود ہے اس پر لازم ہے، اس پر مینڈیٹری ہے کہ میرا یہ پیغام، میری یہ آواز اور میرا یہ مقصد حیات ہر اس شخص تک پہنچا دے جو غائب ہے۔ پتہ چلا کہ جو لوگ سنتے ہیں ان کی ذمہ داری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مطہرہ کے مطابق یہ بنتی ہے کہ ہر اس شخص تک اس کا ابلاغ کرتے چلے جائیں، جنہوں نے حضور شیخ الاسلام علی سبیل التنزل اگر سمجھا جائے تو جنہوں نے آج وہ پیغام بس زبان شیخ الاسلام سنا ہے جس میں اللہ کی محبت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اولیاء صالحین کی مودت ہے، اہل بیت اطہار کا تعلق ہے، صحابہ کرام کا ادب ہے، احترام ہے، یہ نسبت ہے، وہ علم ہے، وہ علم کا نور ہے جن کے سینوں میں پیوست ہو گیا۔ اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیکر سخاوت بن جائیں، اسے اپنے تائیں روکے نہ رکھیں، جب تک پانی بہتا رہتا ہے وہ خود بھی طاہر رہتا ہے، مطہر رہتا ہے، اور جو بھی اسے استفادہ کرنا چاہے، کوئی وضو کرنا چاہے اسے وضو کے لیے مطہر کر دیتا ہے، اور جو اس سے غسل کرنا چاہے وہ غسل کے لیے کافی رہتا ہے، کوئی اس سے اپنی پیاس بجھانا چاہے وہ پیاس کے لیے کافی ہوتا ہے، اور کوئی پورے اہل محلہ کے لیے ڈول کے ڈول بھر کے لے جانا چاہے وہ اس کے لیے بھی کافی رہتا ہے۔ تو صرف اتنا ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے جو آواز آپ تک پہنچائی، آپ خود آواز بن کر گلی گلی نگر نگر پھیلتے چلے جائیں، خطاب اور کتاب کے ذریعے سے، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، ان آیات کریمہ کی شکل میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی علم بالقلم، کہ اللہ رب العزت نے جو قلم کے ذریعے سے سکھایا ہے، اسی قلم کی برکات ہیں، اسی کے فیوزات ہیں، اسی کی عنایات ہیں جو ہر دور میں کسی نہ کسی صاحب قلم کے ہاتھ میں تھما دی جاتی ہے۔ ہر دور میں صاحب قلم آئے، تفاسیر بھی آئیں، احادیث بھی آئیں، شروحات بھی آئیں، فنون بھی لکھے گئے، فقہ کی کتابیں بھی لکھی گئیں، اصول کی بھی، فنون کی بھی، منطق کی بھی، معانی کی بھی، بلاغت کی بھی، سب کچھ لکھا گیا۔
مگر آج صاحب قلم جن کے ہاتھ میں اس بارگاہ کے اذن سے یہ قلم تھما دیا گیا، ان کا نام شیخ الاسلام مدظل العالی ہے۔ ان کے قلم سے جو سطور منور ہو گئیں، ان سطور کو کتابی شکل میں ہر شخص تک پہنچاتے چلے جائیں، اور اس علم کے فیض کو ہر گھر کا حصہ بناتے چلے جائیں، اپنے قلوب و اذہان کو منور کرتے چلے جائیں، اور بدعقیدگی کے طوفان کا مقابلہ کرتے چلے جائیں، اور جو ان کی زبان سے ادا ہو رہا ہے تو اسے ہر سننے والا اس شخص تک پہنچا دے جو ڈائریکٹ نہ سن سکا ہو۔ اور آگے فرمایا ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ جس تک وہ فکر پہنچائی جائے، ہو سکتا ہے تفقہ فی الدین وہ تم سے زیادہ قوی ہو۔ اگر ایک شخص سے دوسرے شخص سینہ بسینہ یہ اور صفحہ در صفحہ، نسل در نسل اور عالم در عالم یہ علم منتقل ہوتا چلا گیا، تو یہ نسلیں اس تجدید دین اور احیاء اسلام کے نور سے منور ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ آپ پر قرض ہے، یہ تجدید دین اور احیاء اسلام کی ذمہ داری جو منہاج القرآن کے ذمہ ہے۔ حضور شیخ الاسلام جو مجدد عصر کی حیثیت سے خدمت سر انجام دے رہے ہیں، وہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ میرے رفقا یہ سن لو کہ تجدید دین اور احیاء اسلام کی اس خدمت میں میں تنہا نہیں، آپ سب میرے ساتھ شرکا بنا دیے گئے ہیں۔ آج کسی نے پبلیکیشن ہاؤس بنایا، یہاں ہزاروں کھل گئے، مزید ہزاروں کھلتے چلے جائیں گے۔ ہر پبلیکیشن ہاؤس آقا صلی والسلام کی محبت کا کمکمہ بنتا چلا جائے گا، اس سے وہ ذوفشانیاں عطا ہوتی چلی جائیں گی، وہ اندھیرے چھٹتے چلے جائیں گے، وہ بدعقیدگی کے طوفان ختم ہوتے چلے جائیں گے، وہ علم کا نور وہ منور کرتا چلا جائے گا۔ اور اسی میں ہی رومی فیض بھی ہے، اسی میں ہی تبری فیض بھی ہے، اسی میں قرطبی فیض بھی ہے، اسی میں سیوطی فیض بھی ہے، اسی میں امام غزالی کا فیض بھی ہے، اور تمام ائمہ اطہار، اور سب سے بڑھ کر حضرت فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض بھی ہے۔ انہی فیوزات کو اسی میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ کا فیض بھی ہے۔ یہی فیض ہے جو آج منہاج القرآن گلی گلی نگر نگر پھیلا رہا ہے۔ میں اس پر آپ کی پوری ٹیم کو، میں آپ کے محترم سید نادر علی صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور محترم اسد نعیم صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان کی پوری سینٹرل ایگزیکٹو کاؤنسل کو مبارکباد دیتا ہوں، ایک ایک فرد جس کی کاوش اس تجدید دین اور احیاء اسلام کے کام میں شامل ہے، اور محترم رفیق احمد خان صاحب کو مبارک دیتا ہوں، اور پوری ٹیم کو دیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ جن جن سے وہ خدمت لے لیں وہی خادم ہو جاتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کو خدمت میں شامل کریں اور کسی کو خدمت سے محروم کریں؟ یہ وہ ان کا نصیب ہے جن کا وہاں سے لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اس کام میں اور اس کاوش میں، اس خدمت میں استقامت اور ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اور بالخصوص آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ افتتاح ماہ ربیع الاول میں ہو رہا ہے، اور اس کے افتتاح پر ماہ ربیع الاول کی بھی آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ اور یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ولادت باسعادت کا وہ مبارک مہینہ ہے جس سے بڑھ کر قبولیت کا اور کوئی مہینہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت آپ کی اور سب کی اور ہماری کاوشوں کو اس ماہ ولادت باسعادت کے مہینے کے صدقے سے قبول فرمائے، اور دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ حضور سیدی مرشدی شیخ الاسلام مدظل العالی کو صحت کاملہ، صحت عاجلہ عطا فرمائے، ان کا سایہ تادیر امت مسلمہ پر، پوری انسانیت پر قائم و دائم رہے۔ یہ علم، یہ فضل، یہ کرم جو جاری ہے، یہ سمندروں تک منتقل ہوتا چلا جائے، اور نسلوں تک اس کے فیض منتقل ہوتے چلے جائیں، اور ہر نسل اس سے مستفید و مستنیر ہوتی چلی جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔